ناظرین محترم، سورہ یوسف تو ہم نے کل پڑھ لی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یوسف کا مضمون قدر لمبا ہے، تو باقی ماندہ حصہ جو رہ گیا تھا آج اس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ آج ہم نے جو منزل پڑھی ہے اس میں سورۃ الرعد ہے، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اور آگے سورہ ہجر ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ نحل کا کچھ حصہ ہم نے تلاوت کیا۔ وہ 4 سورتوں کی منزل آج ہمارے سامنے ہے۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ چل رہا تھا اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو بالیاں تم نے دیکھی ہیں، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کے اس نمائندے کو بتایا یہ بالیاں خشک ہیں اور تر ہیں اور گائیں تر و تازہ ہیں اور مریل ہیں، 7 سال تو بارشیں ہوں گی، خوب ہوں گی، فصلیں خوب پیدا ہوں گی۔ ان 7 سالوں میں جو کچھ بھی پیداوار ہوگی تو وہ بالیوں کے اندر ہی رکھنا، جتنی ضرورت ہو اتنا گا لینا، باقی بالیوں کے اندر محفوظ کرتے جانا۔ اگلے 7 سال جو ہوں گے وہ قحط کے سال ہوں گے، خشک سالی ہوگی، کوئی بارش نہیں ہوگی، اور یہ غلہ جو تم نے بچایا ہوا ہوگا یہ تمہارے کام آئے گا، اور اس کو پھر ان 7 سالوں میں استعمال کرنا۔ 7 سال گزر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بران رحمت نازل فرمائے گا، پھر کھیت اور باغات جو ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعتاً ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے یہ انتظام کروانا تھا، انہوں نے یہ بندوبست کیا۔ ان 7 سالوں میں وہ غلے کو محفوظ کرتے رہے۔ اگلے 7 سالوں میں جب پوری علاقے کے اندر قحط سالی تھی، کنعان جہاں یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، ان کے والد اور ان کے بھائی اور سارا خاندان رہتا تھا، وہاں بھی قحط پڑ گیا۔ تو مصر سے لوگوں کو غلہ ملتا تھا لیکن وہ راشن پر ملتا تھا، جو فرد آتا تھا اپنی حاضری لگواتا تھا اس کو اس کا حصہ مل جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یہ 10 بھائی تھے، جو 11واں بھائی تھا یوسف علیہ السلام سے چھوٹا، اور ان کا ماں جایا بھائی، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اس کا نام بنیامین تھا۔ تو اس کو یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ نہیں بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 ہیں، ہم 10 کا حصہ دے دیا۔ کہا ہمارے باپ بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ان کا بھی حصہ دے دیا۔ کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، کہا کہ اس کا تو کوئی عذر نہیں ہے، باپ کا تو عذر موجود ہے، ان کا حصہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن جو نہیں آ سکتا میں اس کا حصہ نہیں دیتا، چلیے اس مرتبہ دے دیتا ہوں، آئندہ تم اگر آؤ گے اور وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو میں تم میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس گئے، جا کر کہانی بیان کی، اور جب یہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کے غلے کی قیمت میں اپنی جیب سے دے دوں گا، جو کچھ ان کا تھوڑا بہت پونجی تھی جو دی ہے انہوں نے، ان کی خرجیوں کے اندر، ان کی بوریوں کے اندر واپس رکھ دو۔ چنانچہ کارندوں نے ایسا ہی کیا، وہ رکھ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس پہنچے، انہوں نے اپنے باپ سے کہانی ساری بیان کی اور کہا کہ بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ آپ بھیجیں گے تو آئندہ غلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا میں کیسے بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، تمہارے ساتھ اس کے بھائی کو بھی تو میں نے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر وعدے کیے، اور پھر کہا کہ ہم ضرور زندہ سلامت رہے تو اس کو زندہ سلامت لے کے آئیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ حل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح تم اس کے بھائی کے بارے میں نے تمہارے اوپر اعتماد کر لیا تھا، پھر اعتماد کر لوں۔ تو انہوں نے جب وعدے کیے تو انہوں نے فرمایا فاللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہے اور وکیل ہے جو کچھ ہم نے آپس میں طے کیا۔ چلے گئے۔ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو الگ الگ بلا کر اس کے بارے میں سوال جواب کیے۔ تو اسے کہا کہ تم کوئی غم نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ پہچان گئے، دونوں بھائی گلے ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے تمہارا جو ہوگا غلہ، اس غلے والی بوری کے اندر اپنا کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑے گی، پھر ہم پکار کر کہیں گے کہ اے قافلے والوں تم نے ہماری چیز چوری کر لی ہے، تو تلاشی لیں گے، تمہارے سامان میں سے نکل کے، فکر نہ کرنا اس بات کی، اور میں کہوں گا کہ تمہارے قانون کے مطابق کیا ہے تو وہ مجھے جواب دیں گے، پھر میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا۔ جب یہ قافلہ چل پڑا، پیچھے سے ہرکارے آئے، انہوں نے کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم تو چور نہیں ہیں، نہ ہم فساد پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تلاشی دو اور یہ بتاؤ کہ جس کے سامان سے بادشاہ کا پیمانہ نکل آئے غلہ ناپنے کا تو کیا سزا ہوگی۔ انہوں نے کہا جس کی خرجی سے اور جس کی بوری سے نکلے گا اس کو پکڑا جائے گا، یہ ہمارا قانون ہے بنی اسرائیل کا۔ تو تلاشی لی گئی، کسی میں سے نہیں نکلا، آخر میں بنیامین کی بوری کھولی گئی تو اس میں سے نکل آیا۔ تو یہ بھائی جو تھے اتنے بے وفا تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی یوسف کی علیہ السلام پر انہوں نے تہمت باندھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے سنا اور دل کے اندر انہوں نے کہا کہ تم کتنے برے لوگ ہو، کتنے جھوٹے الزامات لگا رہے ہو۔
تو واپس جب جانے لگے تو بڑے بھائی نے کہا میں تو نہیں جاتا، باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تم جاؤ، جا کر ساری کہانی بتا دینا، کہنا تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ جب یہ لوگ واپس گئے اور کہا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تم نے کوئی بات گھڑی ہے، کوئی بات گھڑی گئی ہے، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، پھر بھی میں صبر کروں گا۔ پھر کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو۔ تو انہوں نے کہا ابا جان یوسف کب کا مر چکا، اس کو بھیڑیا کھا گیا، آپ بار بار اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی کمزوری اور اپنے غم کی شکایت کس سے کروں، اللہ سے شکایت کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنا غم پیش کرتا ہوں۔ یہ لوگ واپس گئے، جا کر کہا کہ اے عزیز مصر، ہم بڑی مشکل میں ہیں، کوئی ہمارے پاس دولت اور سرمایہ بھی نہیں ہے، گھر والے بھی مشکل میں ہیں، باپ جو ہے وہ زیادہ مشکل میں ہے، تو ہمارے بھائی کو بھی چھوڑ دو، ہمیں غلہ بھی دے دو۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے تم ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو مارا پیٹا کرتے تھے۔ جب آپ آنکھیں کھولی دیکھا کہ یہ جو تاج و تخت کا مالک ہے یہ تو یوسف ہے، قالوا انک لانت یوسف، یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا پھر بیچ دیا وہ تخت کا مالک بنا ہو۔ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، میری بہادری نہیں ہے، میری قابلیت نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھیے کس قدر عظمت۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم سے مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لوں گا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تو تمہیں معاف کر دے، تمہارے جرم بہت ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، والد کی آنکھوں پہ جا رکھنا، ان کی بینائی جو ختم ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور سارے اہل و عیال کو لے کر آ جاؤ۔ جب کرتا لے کر گئے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو گھر میں لوگ تھے انہوں نے کہا ابا جی آپ کی چونکہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، حواس آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یوسف کہاں؟ لیکن جب کرتے پہنچا اور انہیں ان کی آنکھوں پہ رکھا گیا اور ان کی بینائی ٹھیک ہوئی تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا؟ اب سب نے معافی مانگی ان سے، کہ اچھا میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا تمہاری مغفرت کی۔ مصر میں گئے اور یوسف علیہ السلام نے بڑا استقبال کیا، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور کہا ابا جان جو میں نے خواب دیکھا تھا آج یہ اس کی تعبیر ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ ابا جان شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، اب بھی اس عظیم انسان نے اپنے بھائیوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا کہ انہوں نے یہ حرکت کی اور یہ حرکت کی، بلکہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں شیطان نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اور واقعی شیطان بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور انسان پھسل جاتا ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے تو یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے اور بھائیوں کا حال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ان کے لیے بھی مثال ہے، اور وہ مثال یہ کہ جس بھائی کو آج یہ تنگ کر رہے ہیں یہ بھائی کل اس مقام پر ہوگا کہ اس کے سامنے بے بس کھڑے ہوں گے۔ اور فتح مکہ کے وقت میں وہی دن آ گیا جب یہ لوگ بے بس کھڑے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ کہے۔ فرمایا میں آج وہی الفاظ کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منطبق کیا ہے اس صورت کو جو مکے میں نازل ہوئی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر اور آپ کے مخالفین قریش مکہ کے حالات پر۔ اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ الرعد ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں رعد کہتے ہیں بجلی کی چمک اور کڑک کو، اور وہ جب بجلی کڑکتی چمکتی ہے تو خوف طاری ہوتا ہے، اور واقعتاً وہ عذاب کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے اور کچھ لوگوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور اللہ نے بعض لوگوں پر، بعض قوموں پر عذاب ہی اسی طرح سے نازل فرمایا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ جو بجلی ہے اس کا کڑکنا یہ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے کہ اللہ تو مجھے جو حکم دے میں وہ کروں۔ اور فرشتے اللہ کے جو ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی بجلیاں کڑکتی تھیں اور اس طرح کا موسم ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا تھا، اسی طرح موسم بنا اور وہ سمجھے کہ بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر بھی سجدہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابر لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو عقبت دار ہے
یہ بہت اچھا گھر ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر نیک بن کر رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے عربی زبان کے اندر، اور یہ لوگ جو ہیں اس عربی زبان کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب دل حرامی ہو تو ہزار حجتیں انسان گھڑ لیتا ہے۔ آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے، عربی زبان میں ہے، لیکن ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ہر شخص اپنی مادری زبان میں اس کو پڑھ سکتا ہے، آسان الفاظ میں پڑھ سکتا ہے، اور قرآن کے احکام کوئی گنجلک نہیں ہے۔ لیکن جب دل نہیں مانتا تو لوگ نہیں مانتے۔ دل کی دنیا کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور قرآن تو کتاب دل ہے، دل پر ہی نازل ہوا تھا اور دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، اس کے آگے سورہ ابراہیم ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، تو سورت کو ممیز کرنے کے لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں یہ بھی مکی سورت ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں جنت اور دوزخ کا اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کی سختیاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں نے جو دھمکیاں دیں اللہ کے نبیوں کو، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، یہ دھمکیاں دیتے کہ ہم تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے، یا تم واپس ہمارے ملت اور مذہب پر آ جاؤ، یا پھر ہماری سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی ڈٹے رہے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، ہم تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے، جو عذاب ان کے اوپر آیا تھا، فرعون نے ڈھا رکھا تھا عذاب، اس کا ذکر ہے، کیسے اللہ نے بچا کر نکال لیا، پھر کیسے یہ قوم جو ہے ناشکری تھی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کا راستہ اختیار کیا۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اس کی نعمتوں پر کوئی شکر ادا کرے اللہ اور نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اور کلمہ خبیثہ کی مثال دو درختوں کی سی ہے۔ کلمہ طیبہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر موسم میں سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ اس جھاڑ جھنکار کی طرح سے ہے جس سے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو انسان کو کلمہ طیبہ اختیار کرنا چاہیے، کلمہ خبیثہ سے بچنا چاہیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ دعا جو ہے بڑی جامع دعا ہے، اس میں اہل ایمان اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ آگے سورہ ہجر ہے، اور اصحاب الحجر ایک قوم تھی جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا تھا اور اس کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے کر رکھی ہے۔ یہ ماہ رمضان تو بالکل اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، سینوں کے اندر محفوظ ہے، بغیر دیکھے کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد کی صورت جو ہے وہ سورہ نحل ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس صورت میں ایک جگہ شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل کی نشست میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔